انہیں 2 منٹوں میں. سورہ بقرہ میں کتنے مسئلے؟ 4. سب سے پہلا مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت، نمبر 3 مسئلہ جہاد، نمبر 4 مسئلہ انفاق، خرچ کرنا. کتنے مسئلے؟ 4. مسئلہ توحید شروع سے لے کر وَإِذِ ابْتَلَىٰ تک، اس ابتلا سے لے کر آگے مسئلہ رسالت کہاں تک؟ اس آیت تک، اولئک ھم المتقون. اور یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ تک مسئلہ جہاد، اور مَثَلُ الَّذِينَ سے لے کر آخر تک مسئلہ انفاق، مسئلہ انفاق. یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن یہ بات یاد رکھنا، مَثَلُ الَّذِينَ سے مستقل انفاق کا مسئلہ ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی مسئلہ انفاق کا شروع ضمناً رہتا ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا. ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے کتنے مسئلے یہاں تک مکمل کر لیے؟ 2. یہاں تک 2 مسئلے مکمل. 2 اس ابتلا تک مسئلہ توحید، یہاں تک مسئلہ رسالت، 2 مسئلے مکمل ہو گئے. اب ہم تیسرا مسئلہ شروع کرنے لگے ہیں. الذین آمنوا کے اوپر کیا لکھا ہے؟ حصہ ثانی، دوسرا حصہ برائے بیان امور انتظامیہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ تو ہے جہاد، مسئلہ تو ہے جہاد، لیکن امور انتظامیہ کیوں اللہ نے شروع کر دیے؟ کو تھوڑا سا آپ سمجھیں. 2 باتیں سمجھانی ہیں. ایک ہوتا ہے امور انتظامیہ، امور، ایک ہوتا ہے امور مصلحہ. امور، ان 2 لفظوں کا آپ سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں. مصلحہ اصلاح، بندے کی اصلاح، نماز پڑھ، روزہ رکھ، ٹھیک ہے، یہ اصلاحی پہلو ہے. اصلاح. ایک امور انتظامیہ، منظم کرو، صف بندی کرو، منظم تنظیم سازی، تو امیر ہے، تو فلاں ہے، تو نے یہ کام کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں امور انتظامیہ. امور انتظام کرنا. مصلحہ، نیکی اختیار کرو، اللہ کے حکموں پر عمل کرو. 2 قسم کے لفظ سمجھ آ گئے، ایک امور انتظامیہ اور ایک امور مصلحہ. کریم نے جہاد کے مسئلہ کو تو بہت بعد میں بیان کیا. پتہ کہاں ہے؟ آپ حافظ ہیں. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. کتنے رکوع بنتے ہیں؟ 4 رکوع. 4 رکوعوں کے بعد مسئلہ قتال جہاد آئے گا. لیکن ہم نے کہا یہاں سے شروع ہے مسئلہ جہاد، یہاں سے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 4 رکوعوں کے بعد مسئلہ جہاد ہے، یہاں سے کیسے شروع ہے؟ دیکھو، بندے کی اپنی اصلاح نہ ہو وہ جہاد نہیں کر سکتا. بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر اپنی اصلاح نہ ہو تو پھر انتظام، تنظیم سازی نہیں ہو سکتی. تنظیم سازی کے لیے اصلاح ضروری ہے، تنظیم سازی کے لیے اصلاح ضروری ہے. اصلاح ہوگی، پھر تنظیم سازی ہوگی، پھر جہاد ہوگا. بات سمجھا؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ تلوار اٹھا کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں کھڑا ہو سکتا. پہلے خود نیک بنو، احکام پر عمل کرو، اب تنظیم سازی کرو، ٹھیک ہے، اب جہاد کرو. یہ طریقہ کار ہے. اس بات کو تھوڑا سمجھے. اللہ نے شروع میں جہاد کا حکم نہیں دیا، پہلے امور انتظامیہ، امور مصلحہ، اور پھر جا کر جب بندے کی اپنی اصلاح ہو گئی، ایمان عقیدہ بن گیا، عمل بن گیا، اس کے بعد تنظیم سازی ہے اور پھر جہاد ہے. یہ ترتیب ہمیں رئیس المفسرین حضرت حسین علی رحمہ اللہ نے سمجھائی ہے. کتنی دقت نظر تھی، کیسے مضمونوں کو آپس میں جوڑا ہے. جہاد فی سبیل اللہ، آیت نمبر 177 ہے. آیت مٹی ہوئی ہے. یہ آیت نمبر 260 تک جائے گا. دوسرا انفاق فی سبیل اللہ 261 سے لے کر تا آخر سورت. ٹھیک ہے. پہلا مضمون جہاد فی سبیل اللہ ہے. جہاد کے لیے اللہ کریم نے پہلی آیت میں تو عقیدے پر زور دیا. آپ اس مسئلے کو رکوع سے شروع کر دیں. کس سے؟ لیس البر سے. اللہ نے فرمایا سب سے پہلے ایک عقیدہ ٹھیک کرو، پھر عمل ٹھیک کرو، پھر اخلاق ٹھیک کرو. یہ 3 مسئلے تھے. من آمن باللہ، اللہ پر ایمان،
آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان اور انبیاء کے ساتھ ایمان، حقوق العباد پورے کرو، آت المال علی حبہ، اقام الصلاۃ اقامت نماز کی پابندی کرنے والا، وآت الزکات زکات ادا کرنے والا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا عہد و پیمان کی پابندی کرنے والا، والصابرین وحین الباس میدان جنگ میں ڈٹ جانے والا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 10 چیزیں سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ لوگ اگر 10 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں گے تو مجاہدین کے بھرتی ہونے کی یہ شرائط ہیں، مجاہدین اور فوج کی بھرتی ہونے کی یہ شرطیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کب فوج میں بھرتی ہوگی، کب مجاہد فی سبیل اللہ کب بنے گا؟ جب یہ 10 چیزیں اس میں پائی جائیں، موحد ہو، مشرک نہ ہو، 5 چیزوں پر ایمان رکھنے والا ہو، عہد و پیمان کی پابندی کرنے والا ہو، میدان جنگ میں ڈٹ جانے والا ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ہاں ٹیک لگا کر بیٹھے تو پھر توجہ ادھر نہیں ہوگی میری طرف، سبق میں ہوگی، ورنہ آپ کی ٹیک ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ نے 5 امور انتظامیہ بیان کر دیے۔ کتنے؟ 5۔ پہلے شمار کر لیں، یہ کتنے ہو گئے؟ پہلا تھا کتب علیکم الصیام، دوسرا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تیسرا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، چوتھا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ 4 ہو گئے۔ اسی کے ساتھ رکوع سے یسألونک عن الاہلہ، یہ 5 ہے۔ یا ایھا الذین، آپ خلاصہ بتا دوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، فرمایا قانون قصاص جاری کرو، قانون قصاص جاری کرو تاکہ ملک میں امن قائم ہو۔ ٹھیک ہے، دوسرا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، شریعت کے مطابق مال تقسیم کرو، اگر نہیں کرو گے تو امن ختم، قصاص نہیں ہوگا تو امن ختم، شریعت کے مطابق وراثت تقسیم نہ ہوگی تب بھی امن ختم۔ کتب علیکم الصیام، فرمایا روزے کا قانون جاری کرو، کیونکہ روزہ رکھنے سے بندے کی طبیعت میں نرمی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، نرمی سے امن آتا ہے، امن قائم ہوتا ہے، کیونکہ روزے سے نفس کی سرکشی ٹوٹ جاتی ہے، درندگی ختم ہو جاتی ہے اور اس سے امن پیدا ہوتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، یہ چوتھا حکم ہے، حرام کھانے سے بچو، رشوت، ناجائز وکالت اور دوسرے ذرائع سے مال حاصل کرنا حرام۔ ٹھیک ہے، حرام کھانا ختم تو امن آئے گا، کیونکہ حرام سے بد امنی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4 یسألونک عن الاہلہ، قانون فطرت کے مطابق، قانون فطرت کے مطابق کام کرنا چاہیے، قانون فطرت کے مطابق، ملک کی نظام قمری تاریخ کے مطابق ہو، یعنی حساب و کتاب اسی کے ساتھ کرو، یہی فطرت کے مطابق ہے۔ جب ملک میں امن قائم ہوگا، فرمایا اس کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امور انتظامیہ کتنے؟ 5۔ کون کون سے بتا دیے، ان کا خلاصہ کیا ہے یہ بھی مسئلہ بتا دیا۔ کتنے رکوعوں کا خلاصہ تمہیں سمجھ آ گیا؟ 2، ایک آیت زیادہ، ایک یا 2 آیتیں زیادہ۔ 2 رکوع سمجھ آئے یا نہیں آئے؟ ہاں، یہ قرآن سمجھنے کا طریقہ کار ہے، سمجھیں گے تو فائدہ ہوگا نا، آگے لوگوں کو پھر سمجھائیں گے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کر دیا گیا تم پر قصاص برابری، فی القتلی، مقتولین کے بارے میں قصاص سے کام لو، الحر بالحر، یعنی آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کے، فمن عفی، پس جو معاف کیا گیا، مراد قاتل کو کسی نے کہا بھی ہم اپنا قتل کیا کرتے ہیں، معاف لو اس کے لیے، من اخیہ، اخی سے مراد مقتول، نیچے لکھے مقتول مراد ہے، اس کے بھائی کی طرف سے شیئن کوئی چیز، فاتباع بالمعروف، پس پیروی کرے دستور کے مطابق۔ وہ کہے میں اتنے پیسے دیتا ہوں، میرا قتل کیا کر دو، معاف کر دو، ٹھیک ہے نا، معاف کرے سارا،
یا کچھ معاف، قاتل کو کچھ معاف کیا جائے تو اس کو چاہیے پھر حد سے زیادہ تنگی نہ کرے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، فریضہ قاتل اور ادا اس کی طرف احسان یا کمی کرے نہ ٹال مٹول کرے، ادا کر دے. ذالکا، دیت دینا یا کچھ معاف کرنا یا سارا معاف کرنا، یہ تخفیف ہے. کس میں نیچے لکھا ہے؟ سزا میں. نرمی ہے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. ورحمتن، اور رحمت ہے. فمن، پس جو بندہ اعتدا، زیادتی کرے، حد سے بڑھے، بعد ذالک، اس کے بعد، معافی کے بعد یا دیت کے بعد، پھر فلو عذاب العلیم، پس واسطے اس کے عذاب ہے دردناک آخرت میں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیاتن، زندگی ہے. آپ سوچیں گے قتل کے بدلے زندگی تو نہیں، قتل کے بدلے قتل ہونا ہے، زندگی تو نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا زندگی اس طرح ہے، جب قاتل کو پتہ ہوگا کہ قتل کے بدلے مجھے قتل ہونا پڑے گا، وہ قتل کرے گا بھی نہیں. قتل و غارت رک جائے گی نا. اگر قاتل کے لیے یہ قانون جاری کر دیا جائے کہ جو قتل کرے اس کو بھی قتل سولی پہ چڑھایا جائے گا، چوک میں کھڑا کر کے اس کو بھی قتل کیا جائے گا، تو لوگ سرے سے قتل کرے گے بھی نہیں. کیونکہ چور کو پتہ ہو کہ اگر میں پکڑا گیا تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ چوری کرے گا نہیں کرے گا. تو جو اسلامی قانون ہے ان کی جاری کرنے سے جرائم رک جاتی ہے اور جرائم کا انسداد ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا دیکھیں، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، متقی بن جاؤ، بچ جاؤ آئندہ جرم کرنے سے. چلو وقفے کے بعد پھر شروع کرتے ہیں.